السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے، جو ہمیشہ سے اکیلی ہے اور ہمیشہ اکیلی رہے گی۔ اس کی ذات میں، صفات میں، کمالات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہیں۔ اس رب نے جس پیغمبر کو ہماری طرف ہدایت بنا کر بھیجا ہے، نذیر بنا کر بھیجا ہے، بشیر بنا کر بھیجا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، 24واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور کہا تمہارے رب نے تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ یہ ایک حصہ ہے۔ اس سے آگے جو ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ ہمیں پکارنے سے، ہمیں بلانے سے، دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں، ہم سے مانگتے نہیں ہیں، یا وہ کسی اور وجہ سے تکبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آن قریب وہ جہنم میں ذلیل کر کے داخل کیے جائیں گے۔ اللہ سے مانگنا، اس کی فضیلت بیان کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس چیز کا سوال بھی اللہ سے کرو۔ اور دوسرے پارے کے اندر سورت بقرہ کے اندر ایک آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اور میرے پیغمبر جب آپ سے لوگ میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اللہ کتنا قریب ہے، کہہ دو فإنی قریب، بس بے شک میں بہت قریب ہوں۔ کتنا قریب ہے اللہ تعالیٰ؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اور لوگوں کو بھی چاہیے مجھ پر ایمان رکھیں اور مجھے ہی پکاریں۔ لعلہم یرشدون، رشد یرشد یہ باب ہے، ذرا عربی گرامر کے اعتبار سے جو سمجھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں تاکہ وہ ہدایت پا جائے۔ اب میں ایک یا دو حدیثیں بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام صبح شام کے اذکار کیا کرتے تھے، صبح شام کی حفاظت کی دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ پہلی دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ شروع اس اللہ کے نام کے ساتھ، نہیں کوئی چیز نقصان دیتی نہ زمین میں نہ آسمان میں، اس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ وہو السمیع العلیم، اور وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ جو بندہ 3 دفعہ پڑھے گا فجر کی نماز پڑھ کر، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا شام تک اسے کوئی چیز بھی نقصان نہیں دے گی۔ اور جو بندہ مغرب کی نماز پڑھ کے یہ کلمات 3 دفعہ پڑھے گا، یہ دعا 3 دفعہ پڑھے گا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری رات گزر جائے گی، اسے کوئی چیز بھی نقصان نہیں دے سکتی۔ ایک دوسری حدیث کے اندر ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ بھی 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ پیاری رسول کی پیاری دعائیں ہیں، اگر ان میں دیکھ لو، یا حسن المسلم ایک کتاب ہے وہ دیکھ لو کہ اس کے اندر یہ دعائیں موجود ہیں، دونوں دعائیں موجود ہیں۔ جو بندہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے، ایک تو ہے فجر کی نماز پڑھ کے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اس کی فضیلت ہے کہ وہ بندہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایک اس کی یہ فضیلت ہے کہ جو بندہ اس کے علاوہ
آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صبح سے لے کر شام تک وہ جنوں سے محفوظ رہے گا۔ جن اس بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، جن اس پہ اپنا تسلط کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اور جو بندہ شام کو پڑھے گا، جو بندہ شام کو پڑھے گا مغرب کی نماز کے بعد، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ساری رات گزر جائے گی، صبح فجر تک اسے کوئی چیز بھی نقصان نہیں دے سکتی۔ آج ہم تباہ اور ذلیل کیوں ہیں، پریشان کیوں ہیں آج ہم؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ نے بھی کہا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ مَصِيرًا، بندہ جدھر چلنا پسند کرتا ہے اللہ ادھر ہی چلا دیتے ہیں، پھر بندہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے کا نقصان ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی 23 سالہ نبوت کی جو زندگی ہے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایک آخری حدیث میں بیان کروں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مغرب کی نماز پڑھ کر 7 دفعہ اللہم اجرنی من النار پڑھتا ہے، 7 دفعہ اللہم اجرنی من النار پڑھتا ہے، اور فجر کی نماز کے بعد بھی اسی طرح ہی 2 دفعہ، ایک مغرب کی نماز کے بعد اور دوسری دفعہ فجر کی نماز کے بعد 7 دفعہ بندہ یہ کلمات اللہم اجرنی من النار پڑھتا ہے تو اسے اللہ تعالی جہنم کی آگ سے چھٹکارا دے دیتے ہیں۔ اور ایک سنن الترمذی کے اندر حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 3 دفعہ اللہ سے جنت کا سوال کرے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت دے دیتے ہیں، اور جو بندہ 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے پناہ دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے محترم جناب حضرت مولانا مزمل مدنی صاحب، جو بڑا ہی بہترین اور شاندار بیان فرما رہے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ وظائف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائی ہوئی دعائیں صبح و شام کے اذکار ہمیں خود بھی یاد کرنے چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروانی چاہیے۔ تو میں اب دعوت خطاب دوں گا خطیب ذیشان، خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد عمران یوسف صاحب آف فیصل آباد، وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ محترم جناب قاری